السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت بڑے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے سود۔ سود کیا ہے؟ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا معنی ہے زیادہ ہونا، پروان چڑھنا، بلندی کی طرف جانا، اور شرعی اصطلاح میں ربا سود کی تعریف ہے۔ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ لے گا۔ مثلاً کسی کو سال 6 ماہ کے لیے 100 روپے قرض دیے تو اس سے یہ شرط کر لی کہ وہ 100 روپے اس کے 120 روپے لے گا۔ مہلت کے عوض یہ جو 20 روپے زیادہ لیے گئے ہیں یہ سود ہے۔ سود کی بعض قسمیں ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مہاجنی سود۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ اپنی ذات ضرورت کے لیے سرمایہ دار افراد سے قرضے لیتے ہیں اور انہیں ان کی دی ہوئی رقم پر ماہانہ مشروط سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ بینک کا سود۔ کچھ لوگ بینکوں سے تجارت یا زراعت کے لیے قرضے حاصل کرتے ہیں اور مقررہ میعاد پر متعین شرح سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے غیر منقولہ مرہون چیز سے استفادہ۔ عام لوگوں میں سود کی جو قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو کچھ رقم بطور قرض دیتا ہے اور اس رہن میں اس کا گھر رکھ لیتا ہے، پھر اس میں سے یا تو خود رہتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کو کرائے پہ دے کے اس کا کرایہ خود کھاتے ہیں۔ اس طرح کے کاروبار میں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے پڑھے لکھے اور دینی مزاج رکھنے والے لوگ تک ملوث ہیں۔ پھر آتا ہے کمیٹی وغیرہ کا سود۔ عام لوگوں میں رائج سود کی قسموں میں سے ایک یہ بھی قسم ہے کہ 10 آدمی مل کر ہر ماہ 10-10 ہزار جمع کرتے ہیں اور پھر اس 1 لاکھ روپے کی بولی لگتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اسے 90,000 میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اسے 80,000 میں لوں گا، تیسرا کہتا ہے میں اسے 70,000 میں لوں گا۔ غرض یہ کہ جو سب سے زیادہ کم بولی لگاتا ہے اسے اتنی رقم دی جاتی ہے۔ باقی جو پیسے بچتے ہیں 30-40 ہزار روپے تمام لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور جس نے بولی کی رقم لی اور اسے پورے 1 لاکھ روپے ہی بھرنے پڑتے ہیں۔ یہ بھی سود کی ایک ہی قسم ہے۔ جو بولی والی کمیٹیاں لگتی ہیں نا ایسے ناجائز طریقے سے، وہ بھی سود میں شامل ہوتی ہے۔ اسے کہیں کمیٹی اور کہیں چیٹی وغیرہ کا نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے راستے اور طریقے ہیں جو کہ سود تک لے رہے ہیں۔ بینکوں سے لین دین۔ آج ہر انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بینکوں سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو کسب معاش کے لیے بیرون ملک رہتے ہیں۔ انہیں اپنی رقوم بھیجنے کے لیے بینکوں سے تعلق لازمی ضروری ہے، اس لیے کہ بینکوں کے اور دوسرے جو بھی ذرائع ہیں ہمارے ملک کے قانون کی نگاہ میں جرم ہے۔ علاوہ اس کے کہ جو بھیجی ہوئی رقم اس کے گھر پہنچتے انسانی پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ یہ طریقہ اطمینان بخش بھی ہو، لیکن اس سرمایہ سے انسان کوئی جائیداد گھر یا پراپرٹی خریدتا ہے تو انکم ٹیکس کا محکمہ اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اس کے پاس اس جائیداد کو خریدنے کے لیے روپیہ کہاں سے آیا؟ اس طرح آدمی قانون اور انکم ٹیکس محکمہ کے چنگل سے پھنس جاتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی شخص بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولتا ہے تو جس پر اسے سود نہ ملتا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر شیئر مارکیٹ آتی ہے۔ آج کا دور شیئر مارکیٹنگ کا دور ہے۔ وہ اس طرح کے نامور کمپنیاں جو ہیں لوگوں میں اپنی کمپنیوں کے حصے فروخت کرتی ہیں۔ جو شخص کسی کمپنی کا شیئر خریدتا ہے اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بن جاتا ہے۔ سال میں کمپنی اپنے نفع نقصان کے حساب سے اپنے شیئر ہولڈر میں نفع یا نقصان تقسیم کرتی ہے۔ جب کمپنی فائدے میں ہو تو اس کے شیئر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب کمپنی گھاٹے میں ہو تو اس کی شیئر کی قیمت گر جاتی ہے اور اس کے لیے شیئر ہولڈروں کو اوقات ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ شیئر مارکیٹ میں سرمایہ لگانے کے متعلق علماء مختلف خیال میں ہیں۔ کچھ اس لیے اسے جائز قرار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں سود نہیں ملتا، نفع نقصان دونوں کا استعمال اس لیے جائز ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ دور حاضر میں شیئر مارکیٹ سٹے کا ایک عظیم کاروبار بن چکا ہے۔ اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درمیان کے دلال جو لوگوں کا سرمایہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں اور بیچارے عوام خون پسینے کی گاڑی کمائی منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے۔
اور شیئر مارکیٹ میں اس طرح کی ڈوبی ہوئی رقم کی بازیابی کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اکثر کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں، اس کی بھی شیئر ہولڈرز کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ کئی کمپنیاں حرام اشیاء کی تجارت کا بھی کاروبار کرتی ہیں، اس سے حاصل ہونے والے فائدے کو اپنے حصہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تیسرا یہ بنتی ہے وجہ کہ جو کمپنیاں ہیں اپنے شیئر ہولڈر کو کمپنی کے نفع نقصان کے متعلق دھوکے میں رکھتی ہیں۔ ان تمام اندیشوں کے باوجود کچھ علماء نے مندرجہ ذیل شرطیں کمپنیوں کے ساتھ شیئر خریدنے کی اجازت دی ہے کہ ان شرطوں پہ آپ جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ کمپنی حلال اشیاء کا کاروبار کرتی ہو، سود سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، سودی بینکوں کے شیئرز کی خریداری سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو پھر ایسے کمپنیوں کے شیئرز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آتی ہیں سود کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ سود اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول اسے حالت جنگ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو وہ دھمکی نہیں دی جو اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا جو سود خور کے لیے کیا ہے۔ سود ایک اجتماعی جرم ہے، وہ جس معاشرے میں رواج پا جائے اسے تباہ برباد کر دے گا، اس کی اقتصادی بنیادوں کو منہدم کر دے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن غریب ممالک نے عالمی بینکوں سے قرضہ لیا وہ سود ادا کرتے کرتے تباہ ہو گئے، لیکن قرضہ برقرار رہا۔ سود کھانے والے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کریم میں ہے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافر اور مشرک کی دعا بھی قبول کر لیتا لیکن اس کی بارگاہ میں سود خور کی دعا تک قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ ہم لوگ سود کھاتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو سود مت کھاؤ دگنا چگنا کر کے۔ جنگ احد کے تذکرے میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر بے تعلق معلوم ہوتا ہے، مگر شاید یہ مناسبت ہو کہ جہاد کے موقع پر نامردی کھلانے کا ذکر ہوا تھا اور سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے۔ حرام مال کھانے سے توفیق طاعت کم ہوتی ہے اور بڑی طاعت جہاد ہے۔ دوسرا یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سود خور چاہتا ہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لے اور بیچ میں سے کسی کا کام نکلا اور یہ مفت نہ چھوڑے کہ اس سے زیادہ کر کے ہم لے لیں۔ ابو حیان لکھتے ہیں کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات قطع کرنا مشکل تھا۔ چونکہ پہلے حکم آ چکا تھا، قرآن پاک میں احد کے قصے میں بھی منافقین یہود کی حرکات کو بہت دخل تھا، اس لیے فرمایا کہ سودی لین دین ترک کر دو ورنہ اس کی وجہ سے خواہی نہ خواہی ان ملعونوں کے ساتھ تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ نقصان اٹھانے کا موجب ہوں گے۔ اس کا یہی مطلب نہیں کہ تھوڑا سود لے لیا کرو، پر سود تھوڑا ہو کم ہو سود لینا حرام ہے۔ ایک سوال یہ بھی بہت اٹھتا ہے سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ سود کی مثال ایک شخص جو ہے وہ 1 لاکھ روپے قرضہ دے اور واپس 1,10,000 وصول کرے تو یہ اضافی 10,000 روپے کسی بھی عوض سے خالی ہیں، یہ سود ہے۔ تجارت کی مثال ایسے ہے ایک شخص ہول سیل سے 1 لاکھ کا مال خریدے اور گاہک کو 1,10,000 کا فروخت کرے، نفع کمائے تو یہ تجارت ہے۔ یہاں مال 1,10,000 کا بیچنے پر یہ 10,000 حاصل ہوئے تو 10,000 کی یہ رقم عوض کے مقابل تھی، یعنی اس کے مقابلے میں مال موجود تھا۔ سود کی حرمت، سود کا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایک معمولی سا حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سود کے اتنے بڑے گناہ ہیں اور اس میں سے جو کم درجے والا ہے نا بہت کم وہ یہ ہے، اور یہ کتنا بڑا ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ مقروض کے ہدیہ سے احتیاط کریں،
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے کہ اوپر اس کو کہے کہ تم نے میرا قرضہ لیٹ کر دیا تھا تو مجھے اس سے اوپر پیسے دو، یہ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، اور اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار اثر پہنچے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سود کا غبار پہنچے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے یعنی لینے والے، اور اس کے کھلانے والے یعنی دینے والے، اس کے لکھنے والے پر، اس کی گواہ پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، یعنی بعض باتوں میں لکھنے والے پہ بھی لعنت، گواہی دینے والے پہ بھی لعنت، دینے والے پہ بھی اور لینے والے پہ بھی، کہ ہم سود کے معاملات لکھ بھی نہیں سکتے۔ جو بینکوں میں نوکری کرتے ہیں اور وہ سود کے لین دین لکھتے ہیں وہ بھی نہیں لکھ سکتے، لعنت کی گئی ہے۔ رشوت پر لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن صالح عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت ہے، دونوں کا معاملہ ایک جیسا ٹھہرایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رشوت دینے اور لینے والا دونوں دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے، البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں دینا جائز ہے، مگر لینا وہاں بھی حرام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطیہ قبول کرو جب تک اس کی حیثیت عطیے کی ہو، لیکن جب وہ عطیہ دین کے معاملے میں رشوت بن جائے تو پھر اسے قبول نہ کرو مگر تم اسے چھوڑنے والے نہیں ہو، فکر و فاقہ تمہیں اس کے قبول کرنے والے پر مجبور کر دے گا۔ ہاں سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن کا رخ ہو ادھر تم بھی گھوم جاؤ۔ سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں جدا ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں گے، اور اگر تم ان کا حکم نہ مانو گے وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ راوی نے سوال کیا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو جو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آڑوں سے چیرے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ سود خوری کرنے والے کا انجام یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں گزر رہا تھا، ایک ایسی قوم جن کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں ایک سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نکل آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا سود کھانے والے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے حلال کو، حرام کو، سود کو جسے تیرے رب کے پاس سے نصیحت آئی ہے باز رہا تو اسے حلال ہے، وہ پہلے لے چکا، اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جواب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہے گا دوزخ میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لعنت کی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا، اگر تم مومن ہو کر پھر بھی نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کے کھاتا ہے 36 بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ سود کے گناہ کے 70 درجے، ان میں سے سب سے ادنا درجہ وہ ہے جسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ مشرکین سود کو تجارت کی طرح حلال جانتے تھے، جبکہ بے پر سود کا قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تجارت اور سود دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، پھر کیا وجہ کہ ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیا جائے؟ مشرکین تھے، وہ سود اور تجارت کو ملا کے کرتے تھے، لیکن سود گناہ ہے، تجارت سود کی طرح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سب سے ہلکا یہ کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ 73 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ زنا کا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں سود جیسی برائی اور گناہ سے محفوظ رکھیں، ہم بچتے رہیں۔
کچھ بینکوں میں اور کچھ یہ ابھی سی پیسہ وغیرہ نکلا ہے، یہ بھی کہتے ہیں قرضہ لے لو لیکن واپسی جو ہے وہ 10 20 30 روپے یا 100 روپے کر کے لٹاؤ ہمیں، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہی یہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر سے لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اور اس گناہ کی توبہ کر لیں اللہ سے، اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب تک آپ کو اس بارے میں نہیں پتہ تب تک آپ انجان ہیں اور اس کی تعلیم حاصل کریں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کے گناہ نہ لکھے جائیں کہ اللہ میں تو انجان تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنا اس کی سزا ہے، تو مجھے معاف فرما دے اور میری ہدایت کر دے، مجھے نیکی کے راستے پہ چلا دے۔ آمین آمین۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور آج ہی ہم اس سے توبہ کریں، اور اگر ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں، کچھ قرضہ لے رہے ہیں اور اس کے عوض زیادہ کر کے دے رہے ہیں تو اس کام سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، فالو کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔